15واں باب تیسری آیت۔ اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، اے ازلی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اس آیت میں تمام شہید مل کر ایک نیا گیت گاتے ہیں جسے 14ویں باب کی تیسری آیت میں نیا گیت کہا گیا تھا۔ 14ویں باب میں اس گیت کی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ گیت کیا تھا، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یہ ایک نیا گیت تھا اور 1,44,000 کے سوا اور کوئی اسے سیکھ بھی نہ سکا۔ مکاشفہ 15ویں باب کی تیسری آیت میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ گیت کیا تھا۔ لکھا ہے وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گاتے تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ دو الگ الگ گیت ہیں، بعض کا خیال ہے کہ ان دونوں کو ملا کر ایک گیت گایا گیا ہے۔ اس کا نام یعنی نیا گیت یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کو ملا کر ایک نیا گیت بنایا گیا ہے، کیونکہ دونوں گیتوں کے معنی ایک جیسے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں موسیٰ کے 2 گیت درج ہیں جو اس نے بنی اسرائیل کو سکھائے۔ ایک گیت خروج 15 باب میں اور دوسرا استثنا 32 باب میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم شہیدوں پر غور کریں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ اپنے سفر کے آخر میں پہنچے ہوئے ہیں، نہ کہ شروع میں۔ مکاشفہ 6 باب کی 9ویں آیت کے شہیدوں اور باقی شہیدوں کے خیالات زیادہ تر انصاف اور بدلہ لینے کے بارے میں ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ خدا جلد ان کے خون کا بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا گیت زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ دراصل موسوی گیت کے پورے بول نہیں گائے گئے، چاہے پہلا گیت گایا گیا یا دوسرا۔ دونوں گیتوں میں سے ایسے بول چن لیے گئے ہیں جو فتح اور انتقام سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیز اس گیت کے ساتھ برا کا گیت بھی گایا گیا، اس کے بول بھی اسی میں شامل کیے گئے ہوں گے۔ برا کا گیت کوئی الگ گیت نہیں، جس طرح موسیٰ کے 2 خاص گیت ہیں، لیکن مقدسین شروع ہی سے برا کی فتح، کفارے، نجات اور راست بازی کے گیت گاتے رہے ہیں جو برا کے خون سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس گیت میں بھی برا کی فتح اور خدا کی عدالت کا ذکر ہو سکتا ہے۔ بس یہ مصیبت کے زمانہ کے مقدسین ہیں جو شیشہ کے سمندر کے گرد یہ نیا گیت گا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ خداوند اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لے، جیسا کہ بہت مدت پہلے موسیٰ نے پیشن گوئی کی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں موسیٰ کے لیے خدا کا بندہ اور خداوند مسیح کے لیے برا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ خدا کا بندہ سے مراد خادم اور نوکر ہے، جیسا عبرانیوں 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، لیکن خداوند مسیح کو یہاں بیٹا یا ابن آدم یا استاد یا خداوند مسیح کہہ کر نہیں پکارا گیا، بلکہ برا کے نام سے پکارا گیا، کیونکہ اس نے برا بن کر خدا کی ساری مرضی کو گناہ گاروں کی نجات کے لیے پورا کیا ہے، جس سے خدا اور انسان کا میل ہو گیا اور شیطان کی شکست ہوئی۔ صرف مکاشفہ کی کتاب میں لفظ برا 27 دفعہ لکھا ہے، باقی تمام نئے عہد نامہ میں لفظ برا صرف 4 دفعہ مندرج ہے۔ اس سے یہ نہایت اہم نتیجہ نکلتا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت میں اور ابدیت میں خداوند مسیح کو زیادہ تر اسی نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ یہودیوں کو یہ نئی پہچان حاصل ہوگی کہ جس مسیح کے وہ منتظر رہے اور وہ دراصل خدا کا برا ہے جو فسح کا برا بن گیا۔ کلیسیا کے زمانہ کے مقدسوں کو بھی اس حقیقت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اور خداوند مسیح کی تعریف اور ستائش اور بطور برا ہونے کے لیے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب خدا نے اپنی عظیم حکمت سے اس کے کیلوں کے نشانوں کو اس کے جلالی ہاتھوں اور پاؤں میں قائم رکھے تاکہ ابدیت تک تمام آسمانی اور زمینی لشکر اس کے مصلوب ہو کر ذبح ہونے کو یاد رکھیں، تو ہم کون ہیں جو زمین پر اس اہم بات کو نظر انداز کر دیں؟ یہ شہید جب موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گاتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ کہہ کر خدا کی تعریف بھی کرتے تھے کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ وہ خدا کے خاص خطاب کا ذکر کرتے ہیں جو اس کی ذات کی صفات کا اعلان کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں جو نشان یوحنا نے دیکھا وہ بڑا اور عجیب تھا۔ اب خدا کے کاموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بڑے اور عجیب ہیں۔ یہاں خدا کے جس خاص کام کی طرف اشارہ ہے وہ 7 آفتوں کو شریر اور مسیح کو رد کرنے والی دنیا پر نازل کرنے کا کام ہے، اور یہ کام بڑا اور عجیب ہے کیونکہ اسی کام کے ذریعے خدا نے ان پر فتح پائی ہے اور ان سے بدلہ لیا ہے۔ خدا کے دیگر بہت سے کام بڑے اور عجیب ہیں جن کا بنی اسرائیل ذکر کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر سکتے ہیں، مثلا سمندر کا 2 حصے کرنا، مصر کی فوجوں کو شکست دینا، 10 آفتوں کا نازل ہونا، بیابان میں من کھلانا، چٹان میں سے پانی پلانا اور دشمنوں پر فتح وغیرہ۔
لیکن یہاں آخری آفتوں کا نازل کرنا ایک بڑا اور عجیب کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی خداوند کی راہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راست اور درست ہیں۔ خدا ہر ایک کے ساتھ راستی سے سلوک کرتا ہے، چاہے اس کے اپنے لوگ ہوں یا دشمن۔ اس کی راہیں ہمیشہ راست اور درست ہیں۔ اس کے طریقے اور اصول ہمیشہ صحیح اور مناسب رہے ہیں۔ خدا کوئی نامناسب بات یا غلط طریقہ استعمال نہیں کرتا۔ خداوند کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں۔ اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اس کی راہیں ازلی ہیں۔ خداوند کی راہیں راست ہیں۔ وہ اپنی سب راہوں میں عادل ہے۔ آفتوں کے نازل کرنے سے چاہے کتنی درد، اذیت یا مصیبت پیدا ہو، تب بھی خداوند کی راہیں راست اور درست ہیں۔ خدا کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ کام درست نہیں کیا یا اس نے اچھا رویہ نہیں دکھایا۔ خداوند نہایت عادل اور منصف ہے۔ وہ کبھی بھی غلط، ناراست، برا یا ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں خدا کو اے ازلی بادشاہ بھی کہا گیا ہے۔ انگلش ترجمہ میں اسے مقدسوں کا بادشاہ، زمانوں کا بادشاہ اور قوموں کا بادشاہ 3 مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن یونانی زبان میں قوموں کا بادشاہ ہے۔ خداوند مسیح مقدسوں کا بادشاہ نہیں ہے۔ ساری بائبل میں اسے ایک دفعہ بھی مقدسوں کا بادشاہ نہیں کہا گیا۔ مقدس لوگ 1000 سالہ بادشاہت میں اس کے ساتھ حکومت کریں گے۔ ہم اس کا بدن اور اس کی دلہن ہیں۔ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ سب قوموں کا بادشاہ ہے۔ آج دنیا اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتی اور اپنا بادشاہ قبول نہیں کرتی، لیکن مصیبت کے آخر میں خداوند مسیح تمام غیر اقوام کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تب صرف وہی ساری دنیا کے بادشاہ ہوں گے۔ 7ویں نرسنگے کے پھونکے جانے پر فرشتے نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ خدا نے دانیل کی معرفت پیشن گوئی کی ہے کہ سب قوموں کی بادشاہی اسے دی جائے گی۔ خدا نے مسیح کے بارے میں داؤد کی معرفت فرما دیا ہے کہ میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ خدا نے داؤد کے وسیلہ سے سب قوموں کو کہہ دیا ہے کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ یقیناً خداوند مسیح سب قوموں کا بادشاہ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔